اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عورتوں کے لیے رمی کرنے میں کیا کیا جائے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں نے رات میں رمی جمرہ کیا اور کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسی طرح رات میں رمی کیا کرتے تھے۔ وہ کیوں کیا کرتے تھے رات میں؟ ایک تو رش کم ہو جاتا تھا، دوسرا پردے کی رعایت کے لیے رات کو کرتے تھے کہ مرد لوگ دن میں کر لیتے، عورتیں رات کو کر لیتی، لیکن بہرحال دن میں بھی کرنا ممکن ہے۔ عورت کو یہ چاہیے کہ اپنے محرم مرد کے ساتھ دن ہی میں جائے یا رات میں جب بھی جائے، دن میں نہ بھی جائے رات میں جائے اور اپنی سہولت کے ساتھ رمی کر لے، دونوں طرح سے گنجائش ہے اور دونوں کو انشاءاللہ سنت کا ثواب مل جائے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رات کے اوقات میں رمی کر لی جائے 11 اور 12 کو، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور پہلا جو 10 کا دن ہے اس میں انسان یہ کوشش کرے کہ مغرب کے قریب جا کے رمی کر لے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ اچھا، رمی خود کرنا جا کے ضروری ہے؟ کسی کو بھیج دینا اس کی ضرورت نہیں، نائب بنانے کی ضرورت نہیں، بہت آسان ہے۔ رات کو ویل چیئر والے بھی جا سکتے ہیں، بوڑھے بھی جا سکتے ہیں، کمزور بھی جا سکتے ہیں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ تو اتنا بڑا عمل ہے، اپنے ہاتھوں سے کیے جائے تاکہ سنت کا پورا ثواب ملے۔ اب یہ رمی جمرہ کس واقعے کی یادگار ہے اور یہ کیوں مسنون ہوئی؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج کے مناسک اور مقامات دکھائے تو جمرہ عقبہ کے پاس شیطان ظاہر ہوا، پس 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا، پھر دوسرے جمرہ کے پاس نظر آیا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا، پھر تیسرے جمرہ کے پاس نظر آیا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کنکریاں مارتے رہو اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور سنت کے اتباع کرو۔ بہرحال مختلف 1-2 واقعات اور بھی ہیں، تمام واقعات کا لب لباب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو یہاں کنکریاں ماری تھیں۔ اب مینا میں کس مقام پر قیام کرنا سنت ہے؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ ہم نے کہاں قیام کرنا ہے، ہمیں تو باقاعدہ ایک خیمہ الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو مزدلفہ سے جب انسان چلے تو اپنے خیمے کو اور اپنے راستوں کو سوچ کے رکھے اور وہیں پہ سیدھے جا کے قیام کریں، تو ہمارے لیے تو اختیار نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کہاں قیام کیا تھا وہ معلوم ہو جائے تو کم سے کم علم کے درجے میں یہ بات آنی چاہیے۔ حضرت عبد الملک بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہم مینا آئیں گے تو مسجد خیف میں قیام کریں گے، اس کے پاس قیام کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ اچھا، 10 ذی الحجہ کو اور مینا کے قیام کے دوران نبی علیہ السلام نے کچھ امت کو نصیحتیں بھی کی، جن میں ایک تو یہ فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح محترم ہے جس طرح تمہارے درمیان آج کا دن ہے، یہ شہر ہے، یہ مہینہ ہے، اور فرمایا کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، خبردار تم میرے بعد کفر کو مت اختیار کرنا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگو، اور فرمایا کہ میرا یہ بیان یہاں موجود اور حاضر لوگ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو اس وقت تک موجود نہیں۔ پھر یہیں پہ نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا۔ اور یہیں مینا کے اوقات میں نبی علیہ السلام نے ایک جگہ اپنے بیان میں یہ فرمایا، ایام تشریق کے دوران کسی بھی دن میں فرمایا، اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی غیر عربی کو کسی عجمی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر۔ ہاں، اگر فضیلت ہے اسلام میں تو تقوی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی باتوں میں اس طرح کے بھی اشارے دیے کہ شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ تو ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، خاموش رہو، شاید کہ تم اس کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو۔ چنانچہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کا اشارہ مکمل ہو گیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹنی پر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا یوم النحر، قربانی کا دن۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں سچ کہا کہ آج کا دن حج اکبر کا دن ہے۔ پھر فرمایا تمہارا کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا ذی الحجہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ پھر تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے کے پر آج کے دن کی طرح، اس مہینے کی طرح، اس شہر کی طرح حرام ہے۔ اور آگے فرمایا کہ سن لو، میں تم سے قیامت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر ملاقات کروں گا اور تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، بس میرے چہرے کو رسوا نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ میرے چہرے کو رسوا نہ کرنا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا، مجھ سے حدیثیں سن لی، اب تم ایسا نہ ہونا کہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ۔ یہ تنبیہ کے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ اب تم میری باتوں کو سن چکے ہو، اب عمل میں لاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ تم نے مجھ سے احادیث سن لی، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حدیث روایت کرتے ہوئے یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، آج کل موبائل فون انٹرنیٹ کے اوپر ایسی ایسی باتیں حدیث کے نام سے آ جاتی ہیں جو کہ حدیث نہیں ہوتی، بغیر تحقیق کے ان کو آگے بھیج دینا یہ گناہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ خبردار، یہ بھی سن لو کہ کچھ لوگ مجھ سے قیامت کے دن دور کر دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، میں ان کو کہوں گا کہ یہ میرے لوگ میری امت میں سے ہیں، میرے امتی ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو یہ خبر نہیں کہ یہ لوگ آپ کے بعد بدعات میں گرفتار ہو گئے تھے، یعنی سنت کو چھوڑ کر بدعات اور نئی نئی باتوں میں پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حج کی اتنی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے حج کے بارے میں علم بھی ہو جائے اور جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے حج کو نبی علیہ السلام کے مطابق کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت میں کمال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔